الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اجالے ذہن میں ہے، روشنی ضمیر میں ہے کہ خاک کوئے مدینہ میرے خمیر میں ہے، مدینہ پہنچوں گا یارو ضرور پہنچوں گا، کہ یہ سفر تو میرے ہاتھ کی لکیر میں ہے۔ سامعین مکرم و محترم، آج نہایت ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے برادر مکرم و محتشم جناب چودھری محمد عرفان مہر صاحب کی شادی خانہ آبادی کی خوبصورت تقریب جس میں ہم لوگ جمع ہیں، مجھے برادرم چودھری ندیم صاحب نے، جناب بھائی جان ظہیر حسین صاحب نے اور خود عرفان نے یہ حکم دیا کہ شادی کی اس تقریب میں ہم تلاوت اور نعت کے ساتھ تم سے کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ شادی ایک خوبصورت بندھن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے ساتھ انسان کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی نوجوان نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلا کرتا ہے کہ ہائے افسوس اس نے مجھ سے اپنے دین کو محفوظ کر لیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ نکاح ضرور کرے، کیونکہ یہ انسان کی نظر کو جھکاتا ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ عرفان صاحب عمران صاحب اور ندیم بھائی کے ساتھ جو محبت ہے، بیسیکلی اسی محبت کے ساتھ ایک مہمان کی حیثیت سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، لیکن کچھ باتیں جو مجھے کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسا ہے کہ یہ ذکر نہ لمحے کا محتاج ہوتا ہے، نہ کسی موقع کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ یہ تو آقا کی عنایت ہے، کرم ان کا، ہم جہاں چاہیں وہیں رنگ جما لیتے ہیں۔ یہ تو آقا کی عنایت ہے، کرم ان کا، ہم جہاں چاہیں وہیں رنگ جما لیتے ہیں۔ جب ہم نے حضور کا ذکر کرنا ہوتا ہے، نبی پاک کی عظمتوں کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو الحمدللہ تعالی ہمیں
کسی غمی کی تقریب میں شمولیت کرنی ہو یا کسی خوشی کی تقریب میں شمولیت کرنی ہو، ہم شروع بھی حضور کے ذکر سے ہوتے ہیں، ہماری آغاز بھی حضور کے ذکر سے ہوتا ہے، اختتام بھی حضور کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اور جب حضور کے ذکر کی مجالس میں ہم آ جاتے ہیں تو ہماری ایک پہچان ہوتی ہے، اور وہ ہے غلامی مصطفیٰ۔ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ اور یہ تو آقا کی عنایت ہے، یہ تو آقا کی عنایت ہے، کرم ان کا، ہم جہاں چاہیں وہیں رنگ جما لیتے۔ یارو کتنا اچھا موقع ہے۔ ہمارے ہاں ایک دستور ہے، توجہ کرنا میری بات پر، میرے استاد گرامی نے آج سے کوئی 14-15 سال پہلے میری شادی کے دن یہ جملے بولے تھے۔ قبلہ مصطفی صاحب نے فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا موقع ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو جو روٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو منایا جاتا ہے، جو روٹھے ہوتے ہیں ان کو منایا جاتا ہے کہ اگر پھوپھو ناراض ہے تو باپ کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی، اگر خالہ نہیں آئے گی تو ماں کے چہرے پہ خوشی نہیں آئے گی۔ تو یہ احساس ہوتا ہے کہ جاؤ بھئی منا کے لاؤ، اور شادی کے دن ان کو منایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اللہ کے نبی کو بھی منانا چاہیے۔ یار یہ آج اللہ کے نبی کو منانے کے لیے یہ محفل میلاد منائی گئی ہے، تاکہ یہ خوشی کا موقع اور عرفان کی جو شادی کی تقریب ہے، انہیں جب بھی کہتا ہوں بھائی جان محفل ہے، سارے کام کاج چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اور آج سرکار کا کرم ہے کہ سرکار کے ذکر کی محفل ان کی شادی کے موقع پر ہو رہی ہے۔ میں 2 باتیں کروں گا اور بات کو سمیٹ لوں گا۔ حضور کے حسن و جمال پہ 2 باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی بے شمار محبت عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے بڑا سونا بنایا ہے۔ ابھی یہ بچے پھر رہے ہیں نا، تو ان کی مائیں، ان کی بہنیں وہ یہی دعویٰ کرتی ہیں کہ بھئی میرے بچے سے خوبصورت بچہ کسی کا نہیں، میرے بھائی سے خوبصورت بھائی کسی کا نہیں ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتنا خوبصورت، اتنا سونا، اتنا پیارا بنایا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ انور کے بعد جب صحابہ کرام سے لوگ ملتے تھے تو صحابہ نے تو کیونکہ حضور کو دیکھا تھا نا، صحابہ کو کسی قسم کی کوئی شک نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام کے بعد میں آنے والے صحابہ کو روکتے تھے، ان سے پوچھتے تھے لوگوں صحابہ تم نے تو حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ ہمارے حضور کیسے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح ہمارے حضور کیسے تھے؟ آپ سوچتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے ہیں اور مثال ذہن میں لاتے ہیں، بھئی کس طرح کے حضور تھے، کتنے پیارے تھے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرماتے ہیں کل قمری لیلۃ البدری، ارے کیسا بتاؤں حضور کیسے تھے، بس یوں سمجھ لے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ کل قمری لیلۃ البدری، جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ ہمارے آقا اتنے خوبصورت تھے، اب اتنا کیا کہ بھی اب یہ بڑی بات ہے کسی کو چاند کہہ دیا جائے، لیکن صحابی نے چاند بھی نہیں کہا، 14ویں رات کا چاند کہا ہے، لیکن خود ہی بعد میں کہتا ہے نہیں نہیں یار حضور 14ویں رات کے چاند جیسے نہیں تھے۔ کہا بتاؤ پھر کیسے تھے؟ کہا لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، ارے کیسے بتاؤں حضور کیسے تھے؟ ارے جتنے سونے حضور تھے ایسا نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ کوئی بعد میں آئے گا۔ لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، نبی پاک علیہ السلام جیسا سونا نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ کوئی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، میں مختصر کرتا ہوں۔ شاگرد ہوں علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کا، تو انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔
انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ حضرت صاحب ام معبد کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ ام معبد وہ خاتون ہے کہ جس کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب رکے تھے۔ ہجرت کے راستے میں ام معبد کا گھر آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ اے خاتون، تیرے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو مجھے دے، ہم تجھ سے خریدتے ہیں۔ اس نے کہا عربوں کی بیٹی ہوں، کبھی کوئی چیز بیچتی نہیں، اگر کچھ ہوتا تو آپ کی خدمت کرتی، لیکن افسوس آج میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے کمرے میں ایک بکری پر پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر چاہے تو ہم اسی کا دودھ دھو لے۔ وہ کہتی خوشی کے ساتھ، لیکن یہ 3 دن سے چرنے نہیں گئی، اس نے کھایا کچھ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ام معبد یہ چھوڑ، یہ تیرا مسئلہ نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ تیرا مسئلہ نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دودھ دھو لے۔ حضور ہاتھ پھیرتے ہیں، بکری اس کے جسم میں تازگی آ جاتی ہے، وہ اپنی ٹانگیں کھولتی ہے، تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دھوتے ہیں، گھر کے برتن بھر جاتے ہیں، لیکن بکری کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوتا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں، جناب صدیق کو پلاتے ہیں، ام معبد کو پلاتے ہیں، سب سے آخر میں حضور پیتے ہیں۔ اور جب پی کے جاتے ہیں، رات ہوتی ہے، اس عورت کا خامد گھر میں آتا ہے۔ تو جو یہ میرے جملے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں اسی پہ، اس کا خامد گھر آتا ہے اور خامد گھر آ کے پوچھتا ہے کہ گھر میں تو کوئی جانور نہیں تھا، یہ گھر میں دودھ کہاں سے آیا؟ یاد رکھیں آپ گھر کے فرد ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جو چیز ہم نے گھر میں لے کر نہیں دی، جو ہم نے اپنے بچے کو خرید کر نہیں دی، وہ چیز ہمارے بچے کے ہاتھ میں کیسے آتی ہے، یہ سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو چیز ہم اپنے گھر میں خرید کر لائے نہیں، وہ ہمارے گھر میں کہاں سے آئی ہے، یہ جاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ شادی اس چیز کا نام بھی ہے۔ اب ام معبد کہتی ہے میرے خامد ناراض نہ ہو، یہ دودھ میرے گھر میں کہیں سے چرا کے نہیں لایا گیا، یہ کوئی چوری کا نہیں۔ اس نے کہا پھر کہاں سے آیا؟ وہ کہتی ہے آج ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا۔ کہا کون آیا تھا؟ اب حضور کا نام نہیں جانتی تھی، اس نے حضور کی برکتیں دیکھی تھی۔ وہ کہتی ہے آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے مبارک کیسا تھا؟ ام معبد حضور کا پورا قصیدہ بولتی ہے عربی زبان میں، لیکن میں اس کے صرف 2 لفظ بولتا ہوں۔ وہ کہتی ہے اجملہ من بعید و احسنہ من قریب۔ کہا وہ اتنا سونا تھا کہ جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا، اور جب قریب آتا تھا اور بھی زیادہ سونا لگتا تھا، جب قریب آ جاتا تھا تو اور بھی زیادہ سونا لگتا تھا۔ حضرات گرامی خدا کی قسم ام معبد کی بات کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قریب بیٹھ کے دیکھا، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دور بیٹھ کر دیکھا، اور جنہوں نے قریب بیٹھ کے دیکھا۔ ان کا نام حسان بن ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور جس نے دور بیٹھ کے دیکھا اس کا نام پیر مہر علی شاہ ہے۔ وہ کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تی شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جا لڑیاں۔ اور اعظم چشتی کا لہجہ ادھار لیں تو اعظم چشتی کہتے ہیں اجے تے تو میرا یار نہیں ڈٹھا۔ کہیے سبحان اللہ، اجے تے تو میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو مکھ تو نقاب اٹھاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ نینا کجل سہاوے، بدلی ڈردی لشک نہ مارے، متے بے ادبی ہو نہ جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی مینوں کدرے نظر نہ آوے۔ سامعین عزیز وقار، اس کریم آقا کی آج نعت کے ساتھ ہم نے اس شادی کی تقریبات کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی عرفان کو بے شمار برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ حاضری قبول فرمانا میرے مالک، تلاوت، نعت اور بیان کے ساتھ میرے مالک و مولا اس خوبصورت تقریب کو دوستوں نے سنا، میرے مالک سب کو بے شمار برکتیں، بے شمار عظمتیں، بے شمار رفتیں عطا فرما، نور کی برسات عطا فرما۔ میرے مالک و مولا اس شادی خانہ آبادی کو گھر والوں کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنانا، میرے مالک و مولا اس جوڑے کو زندگی کی خوشیاں، مسرتیں اور شادمانیاں عطا فرمانا۔ شریعت اسلامیہ نے جو حقوق و فرائض مقرر کیے باہم ادائیگی کی توفیق دینا، ایک دوسرے کی سمجھ دینا، ایک دوسرے کی برداشت دینا اور زندگی کے جملہ معاملات ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے طے کرنے کی توفیق دینا، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رشتوں کا احترام کرنے کی توفیق دینا، نکاح میں برکتیں دینا۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔